نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر بعض لوگ سوال کیا کرتے تھے جو ذہن میں کنفیوژن آئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، ایک وہ سوال کرنے والے تھے جو خوف خدا کی وجہ سے سوال کرتے تھے کہ نبی کریم سے بات پوچھیں اور اس پہ عمل کریں، لیکن یہود اور چند منافقین ان کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کو آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج بھی ایک ایسا وقت ہے کہ دونوں قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ ایک تو یہ کہ سوال کرنے کا مقصد ہی کنفیوژن پیدا کرنا ہوتا ہے یا دوسرے کو نیچے دکھانا، لیکن ہم جیسے انسان تو بعض اوقات بات میں ان کی بات میں آ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ کوئی بھی کیسی ہی سخت قسم کا سوال کیا جاتا، اللہ وحی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب عنایت فرما دیتے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، چاند پہلے اور دوسرے دن کا ہوتا ہے تو اسے ہلال کہتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو کے تیسرے چوتھے دن میں داخل ہوتا ہے تو اسے قمر کہتے ہیں۔ جب وہ پورا 14ویں رات کا ہو جاتا ہے تو اسے بدر کہتے ہیں۔ 14ویں رات کے بعد چاند دوبارہ اپنی واپس منزل کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، یہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا واپس پلٹ کے جب آتا ہے تو آخری مہینے کے آخر میں حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جس طرح کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ چاند کو کیوں ایسا اللہ نے بنایا؟ تو اس کا جواب یہاں دیا جاتا ہے، یسألونک عن الأہلہ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، انہیں فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی کیلنڈر، کوئی ڈائری، کوئی کمپیوٹر، کوئی گھڑی، کچھ نہیں ہے، تو وہ چاند کو دیکھ کے اوقات کا تعین کر سکتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی، چاہے کوئی جنگلوں میں انسان رہتا تھا، صحراؤں میں رہتا، پہاڑوں میں رہتا یا شہری زندگی میں رہتا، سب کے لیے قاعدہ کلیہ ایک ہی تھا اس وقت بھی اور آج بھی، کہ چاند کو دیکھ کے تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اسے اوقات کے گنتی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کو پورا کرنے کے لیے مہینوں کی گنتی کیسے ہوگی؟ وہ چاند کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح بیوہ عورت کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت، اس کی اوقات اسی طرح تعین ہوگا۔ اسی طرح کچھ معاہدے ہم کرتے ہیں تو ان معاہدوں کا تعین بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔
کہ میں 1 مہینہ 15 دن یا 2 مہینے 10 مہینے کے بعد یہ ادائیگی کروں گا. تو لیکن یہ یاد رکھیں، دنیا نے بڑی ترقی کی، ہر نے کیلنڈر بنائے، لیکن جو کیلنڈر چاند کے ساتھ اللہ نے منسلک کیا ہے یہ سب سے منفرد ہے. آپ دیکھیں شمسی اعتبار سے جنہوں نے کیلنڈر بنایا، یہ جنوری سے لے کر دسمبر تک، یہ ہر مہینہ ہر سال ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح بکرمی کیلنڈر ہے، اس میں بھی ہر سال مہینہ اسی طرح کا رہتا ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر ایک ایسا ہے جس میں دن پھرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں 1991 کے اندر حج جو تھا یہ 18 جون کو ہوا تھا. آج 33 سال کے بعد دوبارہ 17 جون کو حج متوقع ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی گنتی کے لیے یہ مواقیت مقرر جو کیے ہیں وہ چاند کے حساب سے کیے ہیں. اگر کوئی اسلامی اعتبار سے اپنے اوقات کا تعین کرنا چاہتا ہے، بلکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو چاند دیکھ کے، قربانی کرتے ہیں تو چاند دیکھ کے، اللہ حاضر القیاس دوسرے بھی جتنے معاملات ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں ہمارے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں بتا دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، اس میں لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنا ہے اور حج کے وقت کو. اور اب حج کے تذکرے میں اس وقت اہل مدینہ کے اندر ایک غلط روش تھی. جب کوئی آدمی احرام باندھ کے حج کے لیے نکل جاتا تو اگر اسے کوئی کام پڑ جاتا تو کسی چیز یاد آتی کہ میں فلاں چیز بھول گیا ہوں، تو وہ گھر میں اپنے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا کہ میں اب نکل گیا ہوں، دروازے سے واپس نہیں آنا. گھر کے پچھواڑے سے اندر داخل ہو کے تو اپنا کام کر کے یا چیز لے کے واپس چلا جاتا. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ حج سے واپس پلٹتے تو اپنے گیٹ سے اپنے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے آتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ خود بخود بنا لیتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کی کہ اسلام کے احکامات کے اندر کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکتا. نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کرے کہ لو جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یا میں نے اپنے اوپر یہ چیز حلال کر لی یا حرام کر لی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کریں. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرَّ، ہرگز یہ بات نیکی میں نہیں آتی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑے سے اندر آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، تقوی پیدا کرو کہ میرے مالک نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق میں نے کرنا ہے، مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی دین کے اندر. آج بھی ہمارے بہت سے مسائل اور الجھاؤ کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے اندر بھی کہتے ہیں حرج کیا ہے جی، فلاں کام کیا ہے، حرج کیا ہے. تو یہ حرج یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ نیکی ہے، وگرنہ وہ نیکی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ اپنے دل میں تقوی پیدا کریں. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے دروازوں سے اندر داخل ہوا کرو. یہ جو خود ساختہ تم نے بنایا ہوا ہے نا، یہ اللہ کا حکم نہیں. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کے دروازوں میں داخل ہوا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس آیت کے اندر دو سبق ہیں میرے اور آپ کے لیے.
ایک یہ کہ ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ منسلک ہیں قمری سال کے ساتھ، قمری مواقیت یعنی چاند کے اوقات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ دوسرے چونکہ ہم انگریز کے ایک عرصے تک غلام رہے تو اس لیے ہمارے ہاں رائج ہی انگریزی کیلنڈر ہے، لیکن ہمارے دینی معاملات جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے منسلک ہیں چاند کے ساتھ۔ ہم روزہ اپنی مرضی، آپ دیکھیں عیسائی اپریل میں روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ اپریل میں ہی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے روزے یہ سردیوں میں بھی آتے ہیں، گرمیوں میں بھی آتے ہیں، اللہ سارے موسم چکھاتے ہیں۔ اور یہ ترتیب دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے کیلنڈر کی نہیں بنا سکا جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جس میں ہر قسم کے دن، چھوٹے دن بھی آتے ہیں، بڑے دن بھی آتے ہیں، چھوٹی راتیں بھی آتی ہیں، بڑی راتیں بھی آتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر اللہ نے اسے 60-65 سال زندگی دی ہے تو 2 مرتبہ اس کی زندگی میں گرمیوں، 2 مرتبہ سردیوں کے روزے آئیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں نے اوقات جو چاند کے معاملے میں پوچھ رہے ہو، یہ کل ہی مواقیت للناس والحج، میں نے لوگوں کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں اور حج کے وقت، اور پھر اللہ نے جو انسان اپنے پاس سے نیکی سمجھ کے ایک بنا لیتا ہے، اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ اپنے دل میں تقوی اختیار کرو، جو فطرتاً معاملہ ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ آپ عموماً دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں شاید اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے ہم زیادہ ثواب کما لیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا، اس کے دونوں بیٹوں نے دونوں طرف اپنے باپ کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اپنے قدموں کو گھسیٹ گھسیٹ کے بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ان سے کہا کیا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری تو ہے، لیکن میرے والد نے منت مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے یہ نیک کرنا نیکی نہیں ہے، انہیں سواری پہ بٹھاؤ اور جو نظر مانی تھی آپ اس کی کفارہ ادا کر دیں، یعنی یا 3 روزے رکھ لیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو لیکن یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جی فلاں بندہ پیدل حج کرنے گیا ہے، فلاں بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے، تو یہ جو سوار جاتا ہے اس کی نیکی کوئی کم نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو مہینوں سالوں اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا، اللہ یہ نہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے روزے کے بعد یہ بات فرمائی اللہ کا ارادہ تمہاری آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم نیکی بھی کریں تو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کے بعض صوفیاء کہتے ہیں الٹا لٹک جانا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا یا ایسے کرنا، شریعت میں ان باتوں کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے حکم کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔